السلام علیکم۔ پاکستان نے افغانستان پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ یہ جنگ بندی صرف عید کے لیے ہوئی ہے اور عید کے بعد ایک بار پھر پاکستان مؤثر انداز میں دوبارہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دے گا، اور یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک افغانستان یہ شورٹی نہیں دیتا کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اور یہ شورٹی ایک ایسی شورٹی ہوگی کہ جس کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے، جس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، جو قابل تصدیق ہو۔ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم اب آنے والے دنوں میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ اور مؤثر حملے جاری رکھیں گے، اور یہ حملے اس وقت جاری رہیں گے جب تک افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردی مسلط کی جا رہی ہے، اور پاکستان دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر صورت یہ کارروائیاں جاری رکھے گا۔ علماء کرام اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں، فرقہ واریت کو پروان چڑھنے سے روکیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملاقات کی خصوصی طور پر اہل تشیع علماء سے، اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے علماء کو روکیں اور ملک میں امن و امان اور باہمی ہم آہنگی کی فضا پیدا کریں، ایسی فضا جس کے اندر پاکستان کے امن اور سلامتی کو، سیکیورٹی کو پروان چڑھایا جا سکے۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے جو افواج کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے افغانستان کو کہ آپ کسی صورت یہ توقع مت کریں کہ پاکستان اس جنگ کو بیچ میں چھوڑ دے گا۔ طالبان نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے یا انہوں نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اور اگر طالبان افغانستان کو بچانا چاہتا ہے تو اس کو دہشت گردوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت کلیئر میسج ہے افغانستان کی طالبان رجیم کو، جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ وہ غاصبانہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں افغانستان پر، کیونکہ طالبان ایک ایسا گروہ ہے جو پریڈومیننٹلی پشتونوں پر مشتمل ہے، اور پشتون آبادی افغانستان کے 40% سے زیادہ نہیں ہے۔ 60% آبادی افغانستان کی غیر پشتون ہے، اور وہ غیر پشتون طالبان کو کسی صورت پسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ یہ جو 40% ہے، یہ سارے کے سارے بھی طالبان کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے اندر ایک واضح اکثریت موجود ہے جو طالبان کے تشدد پسندانہ نظریے کو ناپسند کرتے ہیں، جو وہاں پر ایک لبرل اور ایک معتدل حکومت چاہتے ہیں، جو اس ٹرائبل کلچر کو، جو ایک ٹرائبل جو لینڈ جو لارڈز ہیں، ان کو اس کلچر کو ختم کر کے وہاں پر ایک جمہوری نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں عوام کی نمائندگی ہو، تمام گروہوں کی نمائندگی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک گروہ پورے ملک پر قبضہ کیے بیٹھے ہو اور وہاں پر ایک ٹرائبل کلچر اور ایک اپنا ایک پختون اسلامک ورژن جو ہے وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئر میسج دیا۔ انہوں نے کہا جی، جو کابل کے بارے میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر نشہ کرنے والے جو منشیات کے عادی افراد کی بحالی کا مرکز تھا، اس پر پاکستان نے حملہ کیا، اور انہوں نے کہا یہ تاثر 100% غلط ہے۔ وہاں پر جب کسی جگہ پر انٹیلیجنس بیس حملہ کیا جاتا ہے، وہاں پر اگر دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی ڈپو ہوتا ہے اسلحے کا، تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک حملہ، ایک دھماکہ نہیں ہوتا۔ پاکستان نے اگر وہاں پر راکٹ پھینکا ہے، وہاں پر کوئی بارودی حملہ کیا گیا ہے، کوئی گولہ پھینکا گیا ہے، تو یقیناً ایک ہی دھماکہ ہوگا۔ لیکن جب آپ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پہلے سے بارود موجود ہو، جہاں پر اسلحہ موجود ہو، جہاں پر میزائلز موجود ہوں، جہاں پر راکٹ موجود ہوں، اگر اس جگہ پر حملہ کیا جائے تو ایک دھماکہ نہیں ہوتا، ایک کے بعد ایک کئی دھماکے ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں دھماکے ہوتے ہیں۔ اور کابل میں اس بحالی مرکز کے اوپر ہونے والے حملے میں بہت سارے دھماکے ہوئے، جو اس بات کی، اس کی ویڈیوز بھی بن چکی ہیں، جس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ کوئی صرف بحالی مرکز نہیں تھا، وہ ایک اسلحے کا بہت بڑا ڈپو تھا۔ اور اگر افغانستان نے وہاں پر بحالی مرکز بھی بنایا تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اسلحے کے ڈھیر پر بحالی مرکز نہیں بنائے جاتے۔
اور اس میں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہاں پر نہ صرف گولہ بارود موجود تھا بلکہ جو افغانستان جب روس کے ساتھ جہاد میں مصروف تھا تو اس وقت سٹنگر میزائلز ان کے پاس ہوا کرتے تو سٹنگر میزائلز کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ اس عمارت کے اندر موجود تھا، اور اس عمارت کو جب تباہ کیا گیا تو اس کے اندر وہ سٹنگر میزائلز بھی تباہ ہوئے اور بہت زیادہ دھماکے وہاں پر سنے گئے۔ اس کے علاوہ وہاں پر منشیات کے عادی لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور منشیات کے عادی لوگ جو ہیں وہ پاکستان پر دہشت گردی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ان کی ذہن سازی کی جاتی تھی، ان کی دہشت گردی کی ٹریننگ کی جاتی تھی، ان کو لانچ کیا جاتا تھا اور وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان منشیات کے عادی افراد کو پاکستان میں سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ منشیات کی سمگلنگ میں استعمال ہوتے تھے، لیکن جب سے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ یہ ایک کارروائیاں شروع کی ہیں جو اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، یعنی کہ پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے جارحانہ کارروائیوں کو سب سے مؤثر سمجھا ہے۔ جب سے پاکستان نے کارروائیاں شروع کی افغانستان کے طالبان رجیم کے خلاف، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے، 5,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے تھے دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں پچھلے 4 سال میں، اور پاکستان نے اس کے جواب میں بہت دفعہ ان کو وارننگ کی، سینکڑوں دفعہ ڈی مارچ کیا، سینکڑوں دفعہ ان کو کمیونیکیز بھیجے، سینکڑوں دفعہ ان کو بتایا کہ آپ یہ کارروائیاں مت کریں، اس کا انجام لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اب پاکستان نے ایک مؤثر کارروائی کر کے افغانستان کو بڑا کلیئر میسج دے دیا کہ پاکستان اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو آپریشن غضب للحق جب سے شروع ہوا ہے تو نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مؤثر کمی ہوئی ہے، بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو منشیات کی جو سمگلنگ تھی وہ بھی کافی کم ہو چکی ہے۔ تو ڈی جی ایس پی آر نے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ 13 مارچ کو جو ہے وہ ڈرون حملے کرنے کی کوشش کی گئی۔ کوئٹہ کے اندر 2 ڈرون آئے تھے، کوہاٹ کے اندر، راولپنڈی کے اندر، کوئٹہ میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے، اور راولپنڈی میں زخمی ہوا اور کوہاٹ میں بھی زخمی ہوا۔ جب ان ڈرونز کو نیچے گرایا گیا تو ہارڈ اینڈ سافٹ کل کے ذریعے ان ڈرونز کو گرا لیا گیا، اور وہ کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو افغانستان کو چھوٹی موٹی شرارتیں کر رہا ہے، لیکن پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے، اور جب سے پاکستان ان کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا ہے، اس آپریشن کے آغاز کے بعد سے لے کر افغانستان اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی مؤثر آپریشن کر سکے۔ اس کے پاس صرف ایک ٹول ہے کہ وہ سرحدوں پر دہشت گردی کر سکتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتا ہے، جیسے اس بحالی مرکز کے حملے کو وہ ایک عالمی انسانی حقوق کا معاملہ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ جی کچھ غریب وہاں پر نشہ کرنے والے لوگ موجود تھے جن کو ہم بحال کر رہے تھے، اور پاکستان نے ان کو نشانہ بنا دیا اور کوئی 400 لوگ مارے گئے۔ تو یہ بالکل جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کے امیج کو متاثر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ دنیا کے اندر جو دہشت گردی کا سب سے بڑا مرکز ہے وہ افغانستان ہے۔ افغانستان کے اندر 22 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ وہاں کی سرزمین پورے خطے کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، خواہ وہ چین ہو، خواہ وہ ازبکستان ہو، خواہ وہ تاجکستان ہو، خواہ وہ پاکستان تو سب سے بڑا متاثرہ ملک ہے۔ اس کے علاوہ ایران کو بھی ان سے شکایتیں، روس کو اس سے شکایتیں، کرغزستان کو، آذربائیجان، سب ملکوں کو افغانستان سے شکایتیں، اور سب کے سب چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ یہ 22 تنظیمیں جو وہاں پر آپریٹ کر رہی ہیں، یہ جیش العدل، یہ فطرت الخوارج، یہ فطرت الہند، اور جو بھارت کی انویسٹمنٹ اس خطے کے اندر ہے، جو افغانستان کے اندر ہے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے وہاں پر ہوا دے رہے ہیں، اس کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور پاکستان بھی چن چن کر ان تمام مراکز کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں پر ہندوستان کی فنڈنگ ہو رہی ہے، جہاں ہندوستان کی فنڈنگ سے افغانستان کے اندر دہشت گردی کے مراکز چل رہے ہیں، جہاں پر ڈرونز اسمبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں بھارت سے افغانستان اسلحہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان تمام مراکز کو پاکستان نے ٹارگٹ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ بگرام ایئر بیس جو ہے اس کے اندر جو امریکی اسلحہ موجود تھا اس کی ایک بڑی مقدار کو پاکستان نے ان حملوں کے ذریعے تباہ کر دیا ہے۔ امریکن کنسرن تھا کہ ان کے $7 ارب کے اسلحہ جو ہے وہاں پر رہ گیا تھا، اور وہ افغانستان کے ان طالبان کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور وہ طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو یہ اسلحہ دے رہے تھے، اور وہ اسلحہ پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا تھا۔ یہ پاکستان کا بھی بہت بڑا کنسرن تھا۔ اب پاکستان نے بھی اس اسلحے کے ڈھیر کو تباہ کر دیا ہے، بہت بڑی مقدار تباہ ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ایسے اور بھی اسلحہ ڈیپو، مراکز تباہ کیے جائیں گے جو ان کے گیس، جو ان کے آئل فیلڈز ہیں، جو ان کے آئل ڈیپوز ہیں،
جہاں سے جنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان تمام مراکز کو تباہ کیا جائے گا۔ پھر پاکستان کی جو حدود کے اندر بھی آپریشن بہت تیزی سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں، اور یہاں پر جو ٹی ٹی پی کے فتنۃ الہند، فتنۃ الخوارج یہاں پر موجود ہیں، ان کو چن چن کر ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، ان کو واصل جہنم کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں سے مٹایا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت مؤثر کارروائی ہے اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہے۔ اس کے اندر عوام کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا، اور بڑا کلیئر میسج افواج پاکستان نے دیا ہے کہ پاکستان کا افغانستان کے عوام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پاکستان کی دشمنی تو صرف طالبان رجیم کے ساتھ ہے، جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کارروائی میں ملوث ہیں، جو ہر اس کارروائی کو فنڈ کرتے ہیں جو پاکستان کی دشمنی پر مبنی ہے۔ تو پاکستان اس دشمنی کو اب ختم کر کے رکھے گا، اور پاکستان ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کر کے ہی اس آپریشن کو ختم کرے گا۔